بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے پی آئی اے کی فلائٹ 661 جسے 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا تھا، اور اس فلائٹ میں ہمارے مشہور و معروف سنگر، ہمارے لیجنڈ جنید جمشید بھی سوار تھے۔ یہ فلائٹ 3:30 پر چترال ایئرپورٹ سے اڑان بھرتی ہے اور 4:40 پر اسلام آباد پہنچنا تھا۔ اس جہاز میں کل 42 مسافر سوار تھے اور 5 اسٹاف تھے، یعنی کہ ٹوٹل 47 لوگ سوار تھے، اور ان میں ہمارے لیجنڈ جنید جمشید بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے اس جہاز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ جہاز 2007 میں لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہوئے ڈیمیج ہو گیا تھا، اور ایک بار 2014 میں بھی اس جہاز کا انجن فیل ہو گیا تھا، یعنی یہ جہاز پہلے بھی 2 بار کریش ہونے سے بچ چکا تھا۔ 7 دسمبر 2016 کو اس جہاز کے کیپٹن صالح جنجوع تھے اور کو پائلٹ علی اکرم اور ایک 26 سال کا ٹرینی پائلٹ احمد منصور بھی موجود تھے۔ 3:30 پر یہ جہاز چترال ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتا ہے۔ ان 47 لوگوں میں جنید جمشید بھی شامل تھے اور چترال کے ڈپٹی کمشنر بھی موجود تھے، اور سب ہنسی خوشی سوار تھے۔ کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کا ان کا سفر آخرت کا لمبا سفر ہو جائے گا۔ تقریباً 13,000 فٹ کی بلندی پر جہاز پرواز کر رہا تھا۔ اسی دوران ٹرینی پائلٹ احمد منصور نے کیپٹن صالح جنجوع کو بتایا کہ جہاز میں کوئی فالٹ ہو گیا ہے۔ جب کیپٹن نے اس فالٹ کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ جہاز کے ونگ جو ہوتے ہیں اس میں فالٹ ہو گیا ہے اور وہ خراب ہو گیا ہے۔ کیپٹن نے بہت کوشش کی کہ فالٹ دور ہو جائے، مگر جہاز لیفٹ سائڈ کی طرف گر رہا تھا، اور پائلٹس نے اس کو پوری کوشش کری کہ وہ رائٹ سائڈ کے اوپر ٹرن ہو جائے، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ جہاز اسٹیبل ہو گیا تھا اور اسموتھ پرواز کر رہا تھا، مگر پھر اچانک جہاز رائٹ سائڈ کے اوپر مکمل گھوم گیا اور نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ سامنے بہت بڑے اونچے پہاڑ تھے۔ اس پوری صورتحال میں مسافروں کا کیا حال ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کنٹرول ٹاور سے مستقل وارننگ آ رہی تھی کہ جہاز کو اوپر کی طرف لے کر جائیں۔ پائلٹ نے بہت کوششیں کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ جہاز ٹیک آف کے 40 منٹ بعد اسلام آباد سے کچھ میل پہلے حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ وہاں کے مقامی لوگ فوراً پہنچے۔ آج جب یہ ہمارے گاؤں کے اوپر سے تھا، پرواز نیچی تھی، اندر سے لوگوں کے رونے کی آواز، جو مسافر تھے، پیسنجر تھے، وہ رو رہے تھے، ان کی آواز نیچے آ رہی تھی۔ بس اس کے آگے وہ پہاڑی سے ٹکرا گیا، اندھیرے میں پھر آگ شروع ہوئی۔ ہم لوگ خود خوفزدہ ہو گئے ہیں بھی اساں تے گری جلسی، اساں نے مال مویشی مکان تباہ ہو جائے۔ اسی سارے خوف کے مارے کوئی اس طرف بھاگ رہا ہے، کوئی اس طرف جاگ رہا ہے۔ جہاز ڈولتا اساں نے سامنے ایک پہاڑی ہے، اتھے جل کے ٹکرایا ہے۔ ٹکرانے نال ہی جی جتنی پوری آواز آئی جی، پوری اثری وہ بستی ہل گئی۔ جس ٹائم آ رہا تھا پی اے اے کا تو یہ پھرپھرا رہا تھا، تو پہلے ہم نے سمجھا آبادی پر گرنے والا ہے، بہت پھرپھرا رہا تھا، لیکن جب وہ ادھر سے آ رہا تھا اس پہاڑ کے سامنے والے کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، تو ادھر آبادی تھی نیچے۔ تو پائلٹ کی جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس نے آبادی کو بچا کر اس سائڈ ٹرن کیا ہے اور آبادی سے ہٹ کر ایک جگہ پر پہاڑ کے ساتھ جہاز کو ٹکرایا ہے، اور انہوں نے اپنی پوری کوششیں کی کہ شاید کسی کی جان بچ جائے، مگر 47 لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ 2018 میں اس جہاز کی جو رپورٹ آئی تو پتہ چلا اس جہاز میں پہلے سے ہی 3 فالٹ موجود تھے، پھر بھی اسے پرواز کے لیے تیار کیا گیا اور 47 لوگوں کی جانوں سے کھیلا گیا۔ 47 لوگوں کے گھر اجاڑ دیے گئے۔ اس سانحے کے بعد پی آئی اے پر بہت تنقید کی گئی۔ پی آئی اے کے چیئرمین آدم سہگل نے بھی استعفیٰ دے دیا، مگر
کیا ان کے استعفے سے ان مسافروں کی زندگی واپس مل سکتی ہے؟ جنید جمشید ہمارے لیجنڈ اس سانحے میں ہم سے جدا ہو گئے۔ اس ملک کے کرپٹ سیاستدانوں نے ہمارے ملک کے تمام اداروں کو تباہ کر دیا ہے، چاہے وہ PIA ہو، چاہے اسٹیل مل ہو، چاہے اسپورٹس ہو۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں رہا جس میں کرپشن نہ شامل ہوئی ہو اور اپنے مقصد کے لیے اسے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اور ہمارے نیوز چینل پر ہر سانحے کے بعد صرف ایک مذمتی لائن چل جاتی ہے کہ ہم اس سانحے کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کے مذمت کرنے سے کیا لوگوں کی زندگیاں واپس آ سکتی ہیں؟ نہیں۔ جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے اس کے بعد 2-4 دن ہفتے کے لیے جاگتے ہیں اور پھر وہی روٹین، وہی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں۔ ہم کب ایک قوم بنیں گے؟ ہم کب ایک دوسرے کے لیے سوچیں گے؟ کب اس ملک کے لیے سوچیں گے؟ اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔